ایک بڑی پیاری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اسے حلال طریقے سے کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا. یعنی دنیا کمانا ہے تو حلال طریقے سے، خرچ کرنا ہے تو اچھی جگہ پر. پرابلم یہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ ذرا عجیب سا انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے. کچھ لوگ کماتے غلط طریقے سے ہیں لیکن بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان انہیں کہتا ہے یار بات برابر ہو گئی، بیلنس صحیح ہو گیا، تو ڈنڈی مارتا ہے یا سود کا کام کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے لیکن مسجد میں بھی تو دیتا ہے نا، غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہے، تو یہ برابر ہو جائے گا. یہ بھول ہے ان کی. اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی پسند فرماتا ہے. کمانا بھی حلال ہے اور خرچ بھی حلال طریقے سے کرنا ہے تو پھر تو انشاءاللہ اس کے ذریعے بہت ساری برکتیں لوٹی جا سکتی ہیں. حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ دنیا فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز اس کے آخرت میں مدد کرتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے اور حرام ذرائع کے ذریعے مال و دولت جمع کرنے کی بجائے رزق حلال کمانے کا ذہن بنائیں. حسب استطاعت صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں غریبوں اور پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ پاک معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اس حدیث میں 3 بڑی پیاری باتیں پتہ چلی. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. شیطان جب بھی صدقے سے روکتا ہے نا کسی کو پہلا دل میں خوف ہی یہ ڈالتا ہے یار تو دے دے گا تیرے پاس تو کم ہو جائے گا. زکوٰۃ نہیں دیتے لوگ، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بن گئی، یا اللہ میں کیسے دوں؟ ارے اللہ کے بندے اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا، اور یہ تو 10 لاکھ دے گا اللہ اس میں اور اضافہ کر دے گا. مگر اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے کہ تیری جیب سے پیسے نکل رہے ہیں یہ کم ہو جائیں گے. تو نبی پاک نے کیا خوبصورت وسوسہ نکال دیا، فرماتے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہ ایسی جس کو کہتے ہیں نا مجرب فارمولہ ہے. آپ دنیا میں ہر اس شخص کو دیکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا اس کا مال کم نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا مال ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے. اگلی بات نبی پاک نے کیا فرما دی کہ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی اللہ پاک عزت ہی بڑھاتا ہے. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بندہ کہتا ہے یار میں معافی مانگ لوں گا یا معاف کر دوں گا تو مسئلہ یہ میری عزت کم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے میں بزدل ہوں، میں نے بدلہ نہیں لیا، اس کی غلطی ہے، میں ایسے کیسے معاف کر دوں؟ جناب روب ہونا چاہیے. شیطان یہی تو خیالات لاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں نا وہ سوئی واپس نکال لی کہ معاف کرو گے اللہ عزت ہی بڑھائے گا، عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور تیسری بات نبی پاک نے کیا فرمائی کہ جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. ہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا نا تو میری عزت کم ہو جائے گی، میرا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے، ایک مقام ہونا چاہیے، رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے. یہ عجیب سا جس کو کہتے ہیں خبط سوار کروا دیا شیطان نے لوگوں کے دلوں میں، خاص طور پہ یہ مالدار، یہ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں. اب نبی پاک نے گویا یہ بھی کانٹا نکال دیا. آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں جتنے علماء، جتنی بزرگ شخصیات، جتنے خاص طور پہ وہ مالدار جو عاجزی اختیار کرتے ہیں نا وہ آنکھوں کے تارے ہی ہوتے ہیں. لوگ ان کو سر پہ ہی بٹھاتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ کتنا عاجزی کا پیکر ہے. تو عاجزی کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، صدقہ دینے سے مال بتاؤ نا کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آج یہ 3 باتیں یاد کر جائیں نا تو زندگی بہت شاندار ہو جائے گی. نہ صدقہ دینے میں پرابلم ہوگی، نہ معاف کرنے میں پرابلم ہوگی، نہ عاجزی کرنے میں پرابلم ہوگی. اور جو بندہ یہ 3 کام کر لے نا آپ یقین کریں وہ معاشرے کا ہر دل عزیز بندہ بن جاتا ہے. یہ جو سخاوت ہے نا یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے. ذرا ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب. صدقہ اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صدقے کے بارے میں خوبصورت بات بتاؤں. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ صدقہ یہ شجاعت زیادہ ضروری ہے یا سخاوت؟ ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا؟
وہ پوچھتے ہیں کہ بہادری زیادہ ضروری ہے یا سخی ہونا؟ انہوں نے بڑا کمال کیا، فرمایا سخاوت اختیار کر لو، کیونکہ جو سخی ہوتا ہے نا اس سے کوئی لڑتا ہی نہیں ہے، پہلے ہی مقابلہ جیت جاتا ہے، وہ پہلے ہی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، سخی جو ہوتا ہے اس سے لوگ لڑتے نہیں، تو اس لیے اس کو شجاعت کی ضرورت بھی کم پیش آتی ہے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سخاوت کی نعمت عطا فرما دے، ہم اللہ کرے کہ نبی پاک کی سخاوت کا ہمیں ذرہ نصیب ہو جائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی بے نیازی تھی دنیا کی نعمتوں سے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک کیسا تھا کہ آپ اپنے گھر میں مال رکھنا پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی فوراً گھر تشریف لے گئے۔ ظاہر نماز کے بعد نبی پاک ذکر و اذکار فرماتے تھے، صحابہ بھی بیٹھتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور فوراً گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی نبی پاک واپس جلدی تشریف لے آئے اور فرمایا، صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی پاک کہاں تشریف لے گئے؟ تو آ کر نبی پاک فرماتے ہیں مجھے نماز میں خیال آیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور میرے گھر میں یہ پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ کر واپس آیا ہوں۔ یعنی فوراً تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح دنیا کے مال کو تقسیم فرماتے۔ نبی پاک نے ایک بار جبل احد کو دیکھا۔ جبل احد کوئی چھوٹا پہاڑ نہیں ہے، یہ 9 میل لمبا پہاڑ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جبل احد کی زیارت عطا فرمائے۔ یہ دنیا میں کمال کا پہاڑ ہے۔ ہاں، وہ جو شعر ہے نا ناز شریف کا، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے۔ مدینے میں بہت ساری لٹرلی باقاعدہ جنت کی چیزیں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک جبل احد بھی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ پہاڑ جنتی پہاڑ ہے، اور یہ اتنا بڑا پہاڑ، اور علماء نے تو بڑی خوبصورت اس میں ڈیبیٹ کی ہے کہ اگر پتھر بے جان ہے پہاڑ یہ اللہ کے حبیب سے محبت کرے تو نبی پاک کے ساتھ جنت میں جائے گا، امتی پیار کرے تو کیوں نہ جنت میں جائے گا۔ بس سچی محبت ریکوائرڈ ہے۔ اب نبی پاک ایک بار احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ کہتے پیارے آقا نے احد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا دل اقدس ہے، یہ کیسی استغنا ہے، یہ کیسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا ذرہ نصیب فرما دے۔ ہم تو جناب مال ہی جمع کرنے میں اور اس کی فگر آؤٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہمیں کاش اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سخاوت کا ذرہ مل جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی کمال کی ادا، نبی پاک حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو، کبھی کسی مانگنے والے کو لا نہیں فرمایا۔ لا عربی میں کہتے ہیں نہیں کو، یہ جو ہم بار بار نعت میں شعر سنتے ہیں نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ حدیثوں کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک کی زبان پر لفظ لا آتا ہی نہیں تھا۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری بات مفتی صاحب سے سنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی نا اشہد لا الہ، وہاں لا کہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمایا اس کے علاوہ نبی پاک کی زبان پر لا آتا ہی نہیں تھا، منع فرماتے ہی نہیں تھے۔ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں 70,000 درہم لائے گئے، کتنی بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی پر رکھے اسے اور صحابہ میں تقسیم کرنا شروع کیے۔ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں سارے درہم ہی تقسیم فرما دیے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔
پیارے آقا کی طرف لو آج بھی لگا کے رکھا کرو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، ان کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، وہ آج بھی مدد فرماتے ہیں۔ اور کیوں مدد فرماتے سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم بھکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے فزون۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کے در کے ہم بھکاری ہیں اور اللہ کریم ان سے بہت راضی ہے، وہ ہیں بھی کریم اور اللہ ان سے بہت راضی ہے۔ اور نبی پاک کی ایک خوبصورت عادت کی طرف بھی اشارہ کیا، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزون، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ عطا فرمانے کے انداز دیکھیں، نبی پاک کی سخاوت کے انداز دیکھیں، اللہ اکبر۔ ایک تو یہ نہ کوئی غریب آیا اس کو دے دیا، مگر کہتے عطاؤں کے بہانے ڈھونڈنا، کسی اور انداز سے بھی اپنے صحابی کو، اپنے غلام کو عطا فرمانا۔ ایک بار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک نے ایک اونٹ خریدا، اونٹ بھی خرید لیا، اس کی قیمت بھی دے دی، اور پھر وہی اونٹ حضرت جابر کو تحفے میں بھی عطا فرما دیا۔ اچھا، اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ کا بچہ خریدا اور اس کی رقم دی، اور وہ اونٹ کا بچہ انہی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عطا فرما دیا۔ کتنی خوشی ہوتی ہوگی ہیں کہ رقم بھی مل گئی اور وہ چیز بھی واپس مل گئی۔ سبحان اللہ، کس قدر سخاوت فرماتے نبی پاک۔ بعض اوقات اپنی ضرورت کے لیے کسی چیز کو خریدتے تھے، پھر وہی چیز کسی کو تحفے میں عطا فرما دیتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کیا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کو تحفہ دیا کریں۔ اچھا، تحفہ دینے میں اس کے دل میں خوشی بھی داخل ہوتی ہے اور عداوت دور ہوتی ہے۔ بعض اوقات دلوں میں دوریاں ہو چکی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہماری کوئی بات کسی کو بری لگ گئی ہوتی ہے، تو اگر دوستی کرنا چاہتے ہو نا، حسد کو دور کرنا چاہتے ہو، کینے کو دور کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں میں محبتیں بڑھانا چاہتے ہو، تو تحفے کی عادت کو بھی اپنائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، یعنی ہاتھ ملاؤ، اس سے کینہ جاتا رہے گا، اور ہدیہ یعنی تحفہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی، دشمنی جاتی رہے گی۔ آج کے معاشرے میں کتنی محبت کی ضرورت ہے، اتنا فرسٹریشن بڑھ گیا ہے، آج آپس میں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سلام کو عام کریں۔ سلام میں بھی ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے، جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، رشتہ داروں کو سلام کریں گے، کاروباری لوگوں کو سلام کریں گے، جس مسلمان کو جانتے نہیں اسے سلام بھی لوگ نہیں کر رہے ہوتے۔ سلام بھی کریں، ہاتھ بھی ملائیں، اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی۔ سلام کو عام کریں، آپ کے دل سے تکبر دور ہوگا، عاجزی اختیار ہوگی، اور تحفہ دیں تو انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ نبی پاک کی سخاوت کا ذکر ہو رہا ہے، سنیے ایک بار کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے یعنی دیہات کے رہنے والے کچھ افراد نبی پاک کے پاس آئے، پیارے آقا نے ایک ایک اعرابی کو، یعنی ان میں سے بہت ساروں کو 100 اونٹ تحفتاً عطا فرما دیے، ایک ایک کو 100 اونٹ عطا کر دیے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، وادی حنین کا واقعہ ہے، غزوہ حنین کا موقع ہے، کہتے ہیں نبی پاک سے بکریوں کا سوال کیا۔ حضرت صفوان نے 2 پہاڑوں کے درمیان پورا جنگل بھرا ہوا تھا بکریوں سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورے کا پورا جو ریوڑ تھا نا حضرت صفوان کو عطا فرما دیا۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اب یہ اپنی قوم کے پاس جا کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں، اے میری قوم تم اسلام لے آؤ، اللہ پاک کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف ہی نہیں رہتا ہے، وہ اتنی عطا فرماتے ہیں کہ جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب پہلے کے لوگ ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے، حاتم طائی بہت بڑا سخی گزرا ہے، فرمایا اس نے گھر میں 8 دروازے رکھے تھے، ہیں اس کے گھر کے ہر دروازے پر لوگ آتے تھے، وہ ان کو عطا کرتا تھا، مال دیتا تھا، کھانا دیتا تھا۔ کہنے والوں نے کہا کہ اس کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی 8 دروازوں سے باری باری آ جاتا تو حاتم طائی اس کو 8 دروازوں سے دیتا تھا، بڑا سخی تھا۔
سبحان اللہ. علماء عشق و محبت نے بڑا پیارا جواب دیا کہ حاتم طائی کے پاس 8 دروازوں سے آتے تھے، تب بھی جا کر لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، جبھی تو آتے تھے نا. میرے آقا کا دربار وہ ہے جو ایک بار چلا جائے اور نبی پاک نگاہ رحمت فرما دیں تو اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. سرکار دو عالم کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے. اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں مدنی نے، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. حضرت علماء کرام فرماتے ہیں، بڑے بڑے سخی آئے نا، لوگ باتیں کرتے ہیں یار وہ بڑا سخی تھا، بڑا بادشاہ تھا. سنو، علماء عشق و محبت کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایک دن کی سخا، اس ایک دن کی عطا جو غزوہ حنین کے موقع میں نبی پاک نے فرمایا بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت و بخشش سے زیادہ تھی. یہ ایسی اعلیٰ حضرت نہیں لکھا کہ قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے، یہ واقعات موجود ہیں کہ نبی پاک سے کچھ مانگا اور آقا نے پورا جنگل بکریوں سے بھرا ہوا عطا فرما دیا. ایک ایک عرابی کو 100 اونٹ عطا فرمائے. اللہ اکبر. ایک ایسا موقع تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکریاں، جنگل میں بکریاں بھری ہوئی تھی اور نبی پاک عطا فرما رہے تھے. مانگنے والے ہجوم کرتے جا رہے تھے، نبی پاک اس ہجوم میں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، تقسیم فرماتے جا رہے ہیں اور رش بڑھتا جا رہا ہے. پیارے آقا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اموال تقسیم ہو گئے تو ایک عرابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور مبارک چادر آپ کے بدن اقدس سے کھینچی، جس سے مبارک گردن اور کمر شریف پر نشان بن گیا. نبی پاک نے اس پر اتنا فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، واللہ تم مجھے کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے. ہمیشہ نبی پاک کے در سے عطا ہی ملتی رہی. اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اقدس کتنا منور تھا. ایک خاتون نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک خاتون چادر لے کر آئیں، کہتے حضور میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے اور آپ کے لیے لائی ہوں. اچھا، نبی پاک کو اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی. پیارے آقا نے وہ چادر لی اور پیارے آقا علیہ السلام جب وہ چادر لی اور ہماری طرف نکلے، نبی پاک نے تہبند اس چادر کی باندھی ہوئی تھی. تو ایک صحابی نے کہا حضور بڑی پیاری چادر ہے، مجھے عطا فرما دیں. اللہ اکبر. نبی پاک اس مجلس سے اٹھ کر گئے، اب ظاہر تہبند پہنا ہوا تھا، تبدیل کیا، واپس آئے اور وہ چادر اسی صحابی کو عطا فرما دی. تو باقی صحابہ نے کہا کہ آپ کو معلوم تھا پیارے آقا کو چادر کی حاجت ہے، وہ خاتون اپنے ہاتھ سے بن کر لائی تھی، کتنی پیاری چادر تھی، آپ رہنے دیتے. مگر وہ صحابی بھی کمال کے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، اور آپ کو پتا بھی ہے وہ صحابی سے کہا انہوں نے کہ پیارے آقا منع تو فرماتے نہیں ہیں، آپ نے کہنا تھا، انہوں نے دے ہی دینی تھی، لیکن آپ کو نہیں مانگنی چاہیے تھی. اللہ اکبر. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے صرف اس لیے یہ چادر کا سوال کیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو بطور تبرک میرا یہ کفن بن جائے. اور راوی لکھتے ہیں ایسا ہی ہوا. وہ صحابی جب انتقال ہوا نا تو وہی چادر جو نبی پاک نے ایک بار استعمال فرمائی تھی ان صحابی رسول کا کفن بنا اور وہ قبر میں اسے ساتھ لے کر گئے. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں. اے میرے پیارے